बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की वीडियो में जल्दी शादी करने के फ़वाइद व समरात पर बात की जाएगी। जो लोग शादी में ताख़ीर कर रहे हैं या शादी करना ही नहीं चाहते, उनके लिए आज की इस वीडियो में बहुत सबक आमोज़ बातें हैं, लिहाजा ये वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। मगर वो लोग जो शादी करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास असबाब नहीं है, उनके पास माली वसाइल की कमी है या कोई रुकावट है, जैसे घर वालों की तरफ से रुकावट होती है या लड़की वालों की तरफ से रुकावट होती है। और बस औक़ात ऐसा भी होता है कि दोनों फरीक राज़ी होते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, लेकिन एक तीसरा ग्रुप बीच में आके फितना डाल देता है, रुकावट डालता है। तो उनके लिए भी आज की इस वीडियो में एक वजीफ़ा बताया जाएगा, जिसको पढ़कर मैं बड़े उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह के ऊपर पूरे भरोसे के साथ अगर वो उस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो 40 दिन के अंदर अंदर उनकी शादी के असबाब पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं शादी के फ़वाइद पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वैसे तो जल्दी शादी करने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ चंद 6 बड़े फ़ायदों की बात की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी हम जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। क्यों बनाए? वजह बताई, ताकि उनके साथ मिलकर तुम सुकून और इत्मीनान हासिल करो, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी है। अब इस आयत मुबारका के ऊपर अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी के दरमियान एक ताल्लुक़ को बयान किया है कि मर्द और औरत निकाह करके एक हलाल तरीके से फितरी सुकून हासिल कर सकते हैं। तो आइए, जो 6 फ़ायदे मैं बयान करने जा रहा हूँ, उनमें से पहला फ़ायदा ये है कि शहवत का ख़ात्मा होता है शादी जल्दी करने से, मतलब कि इंसान गुनाहों से बच जाता है। अब हदीस मुबारका सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, जब बंदा शादी कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, और फिर उसको बाकी जो आधा दीन है उसके बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। और एक और मकाम पे फरमाया, फ़मन राग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी इस सुन्नत से यानी निकाह से मुँह फेरा वो मुझ में से नहीं है। देखें, शादी जो है इससे इंसान गुनाहों से महफूज हो जाता है, बुरी नज़र से महफूज हो जाता है, और वो निकाह के ज़रिए अपनी बीवी से तस्कीन हासिल करके, सुकून हासिल करके एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके ऊपर शहवत का गलबा है तो उस गलबे को कम करने के लिए और काबू करने के लिए निकाह के अलावा कोई बेहतरीन रास्ता नहीं है। अगरचे रोज़े रखने से भी शहवत का गलबा कम होता है, लेकिन अगर किसी के पास असबाब हैं निकाह करने के, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये बताती हैं कि उसे निकाह ज़रूर करना चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि वो अपनी बात कर रहे हैं, कहते हैं मैं जिमा को, जिमा कहते हैं बीवी के साथ हम बिस्तरी को, कहते हैं कि मैं जिमा की ज़रूरत को ऐसे महसूस करता हूँ जैसे खाने की ज़रूरत को महसूस करता हूँ, क्योंकि खाना जो है वो इंसान के जिस्म को तक़वियत देता है, और जो मुबाशरत है बीवी के साथ ये इंसान के दिल और दिमाग दोनों को सुकून बख्शती है। अब देखें, एक शख्स जो किसी गैर महरम को देखता है, जवान है लेकिन शादीशुदा नहीं है, किसी हसीन औरत को देखता है तो उसके दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होते हैं, उसका दिल उसकी तरफ माइल होता है। तो उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि वो घर आए, अगर कोई रुकावट नहीं है तो बीवी से मुबाशरत कर ले, बीवी से हम बिस्तरी कर ले, ताकि वो जो जहन में खलश है, जो बेचैनी सी है, वो दूर हो जाए। और देखें, जो शादीशुदा आदमी है उसके मुकाबले में गैर शादीशुदा बहुत जल्दी बेरहरवी का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब उनको ज़रूरत महसूस होती है इस चीज़ की, तो उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या होता है कि ये जो शिद्दत बढ़ती चली जाती है शहवत की, उससे वो जहनी टेंशन और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं, और यही जहनी टेंशन उन नौजवानों को या तो ज़िना के अड्डे पे ले जाती है या फिर उनको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाती है। और एक तहकीक के मुताबिक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादातर गैर शादीशुदा लोग होते हैं, और वो बेसुकूनी का शिकार होकर बिलाखिर वहाँ पहुँचते हैं। देखें, जिमा की जो ख्वाहिश है इंसान के अंदर, ये फितरी तौर पे है, यानी कि कुदरती तौर पे इंसान के अंदर जिमा करने की ख्वाहिश है, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान निकाह की तरफ माइल हो, ना कि ज़िना की तरफ। तो मालूम हुआ कि एक शादीशुदा इंसान गुनाहों से बहुत ज़्यादा महफूज हो सकता है।
دوسرا فائدہ شادی جلدی کرنے کا وہ یہ ہے حصول اولاد کا پیدا ہونا۔ دیکھیں ایک بندہ جو جلدی شادی کرتا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی جلدی عطا فرمائے گا، اور جب اولاد والا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اولاد اس کا دست و بازو بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے، اب جب وہ 35 سال کا یا 38 سال کا ہوگا تو اس کی اولاد بھی اس کا دست و بازو بن جائے گی، اس کے کندھوں کے برابر ہو جائے گی، اور اس کو پھر بڑھاپے میں جا کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ اولاد پیدا کرنا کوئی ویسے نہیں ہے، بلکہ یہ 4 عبادات کا مرکز ہے۔ یعنی کہ اولاد پیدا کرنے سے انسان 4 عبادات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اس کائنات کے اوپر نسل انسانی قائم رہے، اور وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جب مسلمان اولاد کو پیدا کریں گے، اسی صورت میں۔ اور دوسرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتا ہے، حضور کی بھی شفاعت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے کثیر ہونے پہ، ان کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا۔ تو اب جو بندہ امت مسلمہ کو اپنی اولاد کی شکل میں ایک فرد عطا کر رہا ہے، 2 عطا کرتا ہے، جتنے بھی وہ اولاد پیدا کرتا ہے، تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اور پھر چوتھی عبادت کیا بنتی ہے اولاد کو پیدا کرنا؟ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہی اولاد اس کا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کی باقی رہتی ہیں مرنے کے بعد، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن 3 چیزوں کا فائدہ قبر میں بھی جاتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، نمبر 2 او علم ينتفع به، علم نافع، اور نمبر 3 رسول اللہ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد۔ جب بندہ دنیا سے چلا بھی جائے نیک اولاد دعا کرتی ہے مالک میرے والدین کے بخشش فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ تعالیٰ اولاد کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور چوتھی عبادت یہ بنتی ہے کہ جب انسان اولاد کو پیدا کرتا ہے جلدی شادی کے ذریعے، تو قیامت کے دن اگر وہ خود گناہ گار بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نیک اولاد قیامت کے دن جہنم کے راستے کے آگے، اس کے دروازے کے آگے کھڑی ہو جائے گی اور والدین کو جہنم میں جانے سے روک دے گی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی مالک یہ میرے والدین ہیں، ان کو جنت میں ہمارے ساتھ داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی وجہ سے والدین کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا جو جلدی شادی کرنے کا فائدہ ہے وہ ہے کہ انسان بہت سی موذی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیسی بیماریاں جس سے انسان محفوظ ہوتا ہے، تو ذرا سنیے۔ جدید جو سائنس ہے، سائنسی تحقیق ہے، اس کے مطابق مرد اور عورت کے لیے شادی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر مادہ تولید یعنی کہ جو انسان کے جسم سے منی نکلتی ہے جسے انگلش میں سپرم کہتے ہیں، اگر انسان کو شدت کی ضرورت ہے اس کو خارج کرنے کی، مطلب اس کے اوپر غلبہ طاری ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو خارج کرے، لیکن ظاہر نکاح تو اس کا ہوا نہیں اور وہ نہیں کر پاتا، تو یہ جو شدت ہے یہ انسان کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور آئے روز اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ خفگی محسوس کرتا ہے، ہر وقت غصے اور ٹینشن کے اندر رہتا ہے، اور اس کی زندگی کا جو سکون ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک بڑے معروف سکالر کہتے ہیں کہ جب مادہ تولید کی پیداوار میں زیادتی ہوتی ہے، مطلب جب مادہ منویہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو خارج کرنے کی ضرورت آتی ہے، لیکن انسان اس کو نہیں کرتا، تو پھر ایک بڑا خطرناک قسم کا بخار اس کے سر کے راستے سے ہوتا ہوا اس کے مثانے تک پہنچتا ہے، اور جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اس لیے بروقت اور وقت کے اوپر اور جلدی شادی کرنے میں انسان کا سکون موجود ہے، انسان اپنی بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے جلدی شادی کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک اور زیادہ عرصے تک جنسی سکون سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ بہترین عمر کون سی ہے شادی کی؟ سب سے بہترین عمر شادی کی لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے وہ ہے 18 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان۔ مطلب جب لڑکی اور لڑکا 18 سال کے ہو جائیں اس کے بعد پھر ان کی شادی کر دینی چاہیے، انہیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ وہی جوبن کی عمر ہے اور وہی بہترین عمر ہے۔ اگر اس سے زیادہ جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ وہ جو لطف کے ایام ہیں ان کو آپ کھو رہے ہیں، وہ آپ سے چلے گئے ہیں اور وہ پھر آپ کی زندگی میں واپس آنے والے نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان
جیسے ہی وہ جوانی میں آیا اس نے شادی کر لی، اب اس کے پاس جنسی سکون حاصل کرنے کا وقت بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ جس نے 35 یا 40 سال کی عمر میں شادی کی ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جنسی طور پہ لطف اندوز ہو سکے، کیونکہ جوبن جو ہوتا ہے نا جوانی کا، اس کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، مطلب 40-45 سال یا 50 سال کے بعد جو ہے وہ انسان کے پاس وہ طاقت، وہ جوبن اور وہ چیز نہیں رہتی کہ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکے، اور نہ ہی اس کی بیوی کے اندر پھر وہ کشش رہتی ہے کہ وہ اپنے مرد کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ تو اس لیے بر وقت شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک لمبے عرصے تک جنسی جو سکون ہے، جنسی جو راحت ہے، اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شادی کرنے کا، جلدی شادی کرنے کا 5واں فائدہ ہے وہ ہے حصول ثواب، یعنی کہ اس سے ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنسی خواہش پوری کرنے سے ثواب کیسے ملے گا، تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز طریقے پر جنسی خواہش کی تکمیل کرو، اس کے اندر صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایک شخص شہوانی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنیے، فرمایا کہ جیسے ایک انسان غیر فطری طور پہ اور ناجائز طریقے سے جب اپنی شہوانی خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، تو اسی طرح جو بندہ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب شادی کے بعد انسان اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اپنے بچوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، نان و نفقہ پورا کرتا ہے، پورے گھر کو چلاتا ہے، تو یہ سارا جو معاملات کرنا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کرنا بھی حصول ثواب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح چھٹا جو فائدہ ہے بر وقت اور جلدی شادی کرنے کا، وہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں جلدی شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ہمارا لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، اس کی نوکری نہیں لگی، اس کے پاس ابھی تک کچھ پیسہ نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، یہ کہہ کے شادیاں لیٹ کی جا رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اس طرح گناہ بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح زنا عام ہوتا جا رہا ہے، نکاح کو جو ہے وہ لوگ تنگ کرتے جا رہے ہیں اور زنا کو عام کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیں اب یہ جو چھٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے نکاح کرنے کا، جلدی شادی کرنے کا، کہ انسان کے رزق میں فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، پہلے اللہ کا فرمان سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں، مطلب ان کا نکاح اگر نہیں ہوا تو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈی کا بھی نکاح کر دو اگر وہ فقیر ہوں گے۔ یہ بات سننے والی ہے، اگر وہ فقیر ہوں گے مطلب غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، انہیں مالدار کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شادگی والا اور علم والا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ بھی سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق ہے، مطلب اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ نمبر 2 وہ غلام جو آزادی تو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور نمبر 3 وہ شخص جو گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب مہیا کر دے گا، اور جیسے ہی وہ نکاح کرے گا رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور میں نے آزمایا بھی ہے۔ لوگ شادی سے پہلے بڑی جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے، نوکری بھی لگ جاتی ہے، اور بہت سے فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور مال اور دولت کی فراوانی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ شیخ ابن باز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے شادی روکنی نہیں چاہیے، بلکہ شادی سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں شادی سے رزق اور تونگری حاصل ہوتی ہے، مطلب انسان کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، لازمی سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی کی نشانیاں ہیں، یعنی کہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہے نا تو وہ سمجھے کہ وہ نیک بخت ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نمبر 2 والمسکن الواسع، کشادہ گھر۔ نمبر 3 والجار الصالح، نیک پڑوسی۔ اور نمبر 4 والمرکب الحنی، کسی کے پاس اچھی سواری ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب یہاں پہ
मैंने चूँकि वीडियो के शुरू में ये कहा था कि जो लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर सके, रुकावट है, बच्चियां बेचारी बैठी हुई हैं, कई साल से लोग आते हैं रिश्ता देखने के लिए, देख के चले जाते हैं, ना कर देते हैं, कहते हैं इसका चलना ठीक नहीं है, इसका ये चीज़ ठीक नहीं है। ये बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह एक ऐसा वजीफ़ा आपके सामने रखूँगा जिसको पढ़ने से मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, बेटियों के रिश्ते ज़रूर आएंगे और हाँ भी होगी। ऐसा नहीं कि रिश्ते आएंगे और बस ख़त्म, नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उनका काम भी होगा। और अगर जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए भी वो वजीफ़ा बड़ा अहम है, उसको करने से इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर शादी के असबाब पैदा हो जाएंगे, ज़रूर वो कामयाबी हासिल करेंगे। अभी मैं चूँकि वो बता देता, लेकिन पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं इंशाअल्लाह इसी चैनल के ऊपर उस वीडियो को भी अपलोड इस वीडियो के फ़ौरन बाद कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि इसके बाद जो आने वाली वीडियो है जिसके अंदर वजीफ़ा बताया जाएगा वो भी आपको मिल सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।